السلام علیکم، میں ہوں فخر زمان، آپ دیکھ رہے ہیں الف ٹی وی۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے پرسیپشن اینڈ ریئلٹی کے نام سے اس سیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پہ میڈیا کے مشہور اور نامور افراد کو انوائٹ کیا گیا ہے، جو کہ بتائیں گے کہ پرسیپشن اور ریئلٹی میں کیا فرق ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اس آج کے پینل ڈسکشن کو سننے کے لیے آئے ہیں، میں قاسم علی شاہ صاحب کی جانب سے اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہمارے پینل میں موجود جو لوگ ہیں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ وہ اپنے مصروف اسکیجول میں سے وقت نکال کے یہاں پر آئے ہیں۔ آج کے اس پینل ڈسکشن کا جو مقصد ہے، ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، کبھی ایک دور تھا جب اخبارات اپنے عروج پر تھے اور اخبار کی خبر کو مستند سمجھا جاتا تھا، تحقیق بھی ہوتی تھی، اس کا ریکارڈ بھی ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ الیکٹرانک میڈیا آیا۔ الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایک بریکنگ کی دوڑ تھی۔ اس بریکنگ کی دوڑ میں بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوئیں جن کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا آیا تو اس پہ وہ سوشل میڈیا مجھ جیسے لوگوں اور آپ جیسے لوگوں کو رسائی تھی کہ اس میں ہم جو مرضی لکھتے رہیں، بولتے رہیں، سنتے رہیں۔ تو یہ مسئلہ زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی خبر کے بارے میں کہ خبر یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ہم نے اپنی پسند کی خبروں کو پسند کیا، اور پھر جو الگوریدم ہے ہمارے سوشل پورٹلز کا، کہ اگر میں کسی خاص شخصیت کو پسند کرتا ہوں، کسی خاص طبقے کو پسند کرتا ہوں، تو مجھے چیزیں بھی وہی دکھانا شروع کر دیں، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ لنکڈ ان ہے یا کوئی اور سوشل میڈیا کا پورٹل یا پلیٹ فارم ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے جن لوگوں کو ہم پسند کرتے تھے ان کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر بھی ہے، وہ ان کی فیور میں جا رہی ہے تو ہم نے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ تو پرسیپشن اور ریالٹی جو ہے وہ پرسیپشن ہم نے جو ہے وہ اس کی بنا لی، جبکہ اس کا ریالٹی یا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ آج اسی پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک قوم کی حیثیت سے اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم سرچ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں کہ خبر کی تحقیق کیسے کرنی ہے، اور کس طریقے سے اس کو ہم اگر شیئر کر رہے ہیں اپنے پورٹلز پہ تو کیسے کر سکتے ہیں۔ یاسر پیرزادہ صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ معروف کالم نگار ہیں اور اردو انگریزی اخبارات میں لکھتے ہیں۔ ان کا کالم ذرا ہٹ کے بڑے شوق سے لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا اور جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ وائرل بھی ہو جاتا ہے، اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو پینل ڈسکشن ہے اس کا جو عنوان ہے پرسیپشن اور ریئلٹی، تو جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آج کل کچھ گمراہ کن جو پروپیگنڈا اس کا شکار ہیں۔ صرف آپ لوگ ہی نہیں، ہم سب بھی، جن میں یہ جو اخباروں میں لکھنے والے شامل ہیں اور میڈیا پرسنز شامل ہیں وہ۔ تو اس کے لیے جو مجھے بات ایک سمجھ آتی ہے، اس پہ ویسے تو کافی کام ہوا ہے باہر ویسٹ میں بھی، بیہیویئر اکنامکس کی بھی کچھ تھیوریز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ڈیسیژن میکنگ یا اپنی اوپینین جو ہے وہ کیسے فارم کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، ٹھیک ہے؟ کنفرمیشن بائس وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں جو کوئی چیز درست سمجھ لی ہے تو پھر آپ اس کی حمایت میں ہی دلیلیں اکٹھی کریں گے، اس کی حمایت میں ہی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ جیسے انہوں نے الگوریدم کہا نا، یعنی آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ اگر اپنی پسند کی نظریات کو، اپنی پسند کی شخصیات کو آپ لائک کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آپ کے دماغ میں جو کوئی کچا پکا سا نظریہ تھا اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کسینو میں جائیں، جوا خانے میں جائیں نا، تو آپ دیکھیں گے وہاں نا بڑی فیسٹیوٹی، موج مستی کا ماحول ہے۔ کسی ٹیبل سے آپ کو لگے گا کہ اس بندے نے لاکھوں ڈالر جیت لیے ہیں، کہیں سے آپ کو کوئی چیک کی آواز آئی، کہیں کوئی تالیاں بج رہی ہوں گی، تو وہ آپ کو دماغ کو یوں لگے گا جیسے کسینو میں ہر کوئی جیت رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، یعنی آپ اس چیز سے متاثر ہو جائیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کسینو سے کوئی بھی جیت کے نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کے دماغ میں جو پرسیپشن تھا اس کو
اس نے بڑھاوا دیا اس ماحول میں جو وہاں پہ آپ کو نظر آیا. آپ نے تحقیق کیسے کرنی ہے؟ ڈاکٹر عائشہ موجود ہے ہمارے ساتھ جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن پنجاب یونیورسٹی کی HOD ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا لاہور کی 7 پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے تعلق ہے اور یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے, یہ سب میڈیا کے نہیں ہیں. اور جو ہماری آج کی آڈینس ہے ان کے لیے آپ ان کو کیا گائیڈ لائنس دیں گے کہ کس طریقے سے وہ خبر کو, اس کی تحقیق جو ہے وہ اس کو ممکن بنا سکیں؟ پہلے تو تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے مجھے اس پینل کا حصہ بنایا. جس طرح کہ ہمارا موضوع ہے پرسیپشن اینڈ ریالٹی, سو اگر میں یہ کہوں کہ جو میں سوچتی ہوں وہ میری ریالٹی ہے, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کا پرسیپشن ہے. سو وہ میرے لیے آپ کی ریالٹی پرسیپشن ہوگا, اور آپ لوگوں کی جو ریالٹی آپ کے لیے ہے وہ آپ کی ریالٹی ہے, وہ شاید میری ریالٹی نہیں ہے. کیونکہ میں ماس کمیونیکیشن کی ٹیچر ہوں, پڑھاتی ہوں, وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہی ہوں. سو مجھے لگتا ہے کہ میں جو جتنی بھی ایگزامپلز دوں گی وہ تھوڑی سی ریسرچ اورینٹیڈ ہوگی, جن میں سے ایک ریسرچ میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتی ہے جس کے مطابق ایک ایوریج انسان, ایک ایوریج نارمل ہیومن بینگ دن میں 35,000 ڈیسیژنز لیتا ہے. اور وہ 35 ڈیسیژنز, یہ ایک ریسرچ کی فائنڈنگس ہیں, یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی. وہ 35,000 ڈیسیژنز آپ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے آج دوپہر کے کھانے کے ساتھ کولا سوڈا پینا ہے یا آپ نے ٹھنڈا پانی پینا ہے. یہاں سے لے کے آپ کا ایک کمپلیکس ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کس کو ابیوز کرنا ہے اور کس کو عزت دینی ہے. What we see, what we feel, what we hear, ہماری جو سینسز ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. That is the perception. ہم نے دیکھ کے ایک چیز سمجھ لی جو کہ ایگزسٹڈ نالج موجود ہے, اس کے ساتھ اینالائز کرنے کی بیس کے اوپر, that will make our reality. سو اب ہم لوگ پرسیپشن اور ریالٹی کے درمیان کا جو گیپ ہے نا, اس کو اینالائز نہیں کرتے. اور جو نیوز ہمارے پاس ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, فائنڈ نیوز پرسیپشن کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کی بیس پہ ہمیں جو مل رہی ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے دس از دا ریالٹی, دس از ناٹ دا پرسیپشن, دس از واٹ وی نیڈ ٹو گیٹ. لیکن اب اس پروسیس کے اندر کیسے جانا ہے کہ وہ جو گیپ ہے اس کو ہم سنک کر سکیں. وی آر ان دا پروسیس ٹو سنک دا پرسیپشن اینڈ ریالٹی in a way. اور وہ سنک کیسے کرنا ہے؟ ٹو ویلیڈیٹ دا انفارمیشن, ٹو اینالائز دا انفارمیشن, ٹو ویریفائی دا سورسز. اس مختصر سے ٹائم کے اندر جو گیپ ہے نا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو, پرسیپشن سے ریالٹی تک کے سفر کو پورا کرنے کے لیے. بڑی بہترین آپ نے گفتگو کی ہے. اقرا حارث صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, بڑی شاندار اینکر ہیں اور پولیٹیکل ٹاک شوز سے لے کے ڈسکور پاکستان کے بڑے بہترین شوز انہوں نے کیے. اقرا, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کچھ اور دیکھنے کی, تو کیا واقعی جو میڈیا دکھا رہے ہیں ہماری قوم وہی سب کچھ دیکھنا چاہتی ہے؟ میرے معزز پینل صاحبان جو بھی بات کر رہے تھے, اوبویسلی جرنلزم سے اس کا تعلق ہے, اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ واقعی عوام وہ دیکھنا چاہتی ہے, تو جب ہم پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں, سو آپ نے بھی ایک پروگرام ہوسٹ کیا ہے ایز این اینکر, سو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا پریشر ہوتا ہے ہم پہ ٹی آر پی ریٹنگس کا. اور اگر وہ ریٹنگز آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو کئی دفعہ ہم جیسے اینکرز یا پھر جو بھی اینکرز ہیں انہیں ایک پروگرام بند ہونے کا بھی تحفہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شاید ہم پرسیپشن کی اس دور پہ شامل ہیں کہ اگر وہ آپ پرسیپشن اسٹرانگلی یا اس امیج کو اسٹرانگلی بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جسے پبلک ایک لارج ماس کے اوپر ایک فالو کرتی ہے, تو آپ کامیاب ہیں, وہ پروگرام کامیاب ہے, وہ کانٹینٹ کامیاب ہے. پرسیپشن مجھے لگتا ہے ایک بزنس زیادہ بن چکا ہے. آپ جانتے ہیں ہم سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جو بات کرتے ہیں ہم انہیں کیوں رکھتے ہیں؟ بہت بڑے سے بڑے ریسٹورینٹس لانچ ہو رہے ہیں, کوئی سیلون لانچ ہو رہے ہیں, کوئی ڈیزائنر اپنی کلیکشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو ان بلاگرز کو, ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو پیسے دے کر بلایا جاتا ہے کہ آئیں ہمارا یہ کھانا کھائیں اور ایک ریل بنائیں اور اس کے بعد اسے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دیں. اب چاہے وہ کھانا انتہائی برا ہو, چاہے وہ ڈریس اچھا نہ ہو, لیکن چونکہ
فالوورز اس کے انسٹاگرام پہ زیادہ ہیں, اگر 1.5 ملین ہے یا اس سے زیادہ کراس کر رہے ہیں تو ایک تو آپ کو پیسے اس انفلوئنسر کو اس کے حساب سے ملیں گے, اور اس کے بعد جس چیز کو وہ پروموٹ کرنے جا رہے ہیں آئدر اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ اچھی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ایک پرسیپشن تو کریٹ کر رہی ہے نا. مجھے لگتا ہے اب پرسیپشن کو ایک ایز اے ٹول فیتھ بلڈنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ اسٹیبلش نارمز جو پہلے سے ہماری سوسائٹی میں ہیں, اب اس پرسیپشن میٹر کے ذریعے ان نارمز کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور آپ ان نارمز کو اپنے کلچر کا بھی آہستہ آہستہ حصہ بنتے دیکھ بھی رہے ہیں اور خود بنا بھی رہے ہیں. اقرا حارث صاحبہ نے گفتگو کی. عرفان اصغر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, جن کا تعلق میڈیا کے سینئر افراد میں ہوتا ہے اور پی ٹی وی ورلڈ کے ہیڈ رہ چکے ہیں, اور آج کل یہ پاکستان کے واحد تعلیمی چینل الف کے COO یعنی کہ چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. عرفان صاحب, ایک تو آپ سرکاری ٹی وی میں بھی کام کر چکے ہیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, اور اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریٹنگ کی دوڑ ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے لیے ہے, اچھا سوشل میڈیا پہ تو اب ظاہر ہے کہ ویڈیوز پہ پیسے ملتے ہیں, تو یہ سر ہم صرف یہ ڈسکشن کرتے رہیں گے یا کوئی وے آؤٹ ہوگا کہ اس چیز سے ہم باہر نکل آئیں اور ہم جتنا بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہو ہم جھوٹ کو کم از کم نہ پھیلائیں, ہم سچی بات کو سامنے رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب فلسفی لبنا پڑے گا, پہلے فلسفی کون ہے, کیا ریئل فلسفی ہے یا یوٹیوب کی جنریشن کا فلسفی ہے, اس کے بعد خدا اس نے کیا بنایا ہوا ہے. ڈور کو جو سلجھانے والا سلسلہ ہے, کیا وہ انجینئر ڈور کو سلجھانے کی بجائے وہ الجھانے کے کام پہ معمول تو نہیں ہے. یہ بڑا سارا کچھ دیکھنا پڑے گا, اور بڑے مزے سے, بڑے آسانی سے, بڑے آرام سے, کیونکہ ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے جس کو فلڈ آف ڈس انفارمیشن بھی کہا جاتا ہے, اور بڑے جو میں کہتا ہوں بڑے آرام سے, بڑی آسانی کے ساتھ اس کو آپ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. اور بہت عرصے سے, میں بہت چھوٹا سا ہوتا تھا, اماں جی کے ساتھ جاتا تھا جب کہیں کسی دوسرے شہر, تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا بس کے اندر کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. آج پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا اسپیکٹرم تھا وہ, کہ آج بھی ہم نے بی دا بائر بی اویئر, اب انگریزی میڈیم ہو گیا, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس میں, اس قسم کا ہو گیا, ایسی چیزیں آ گئی. امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اکوپ کیسے کرنا ہے. یہ جو ابھی بات ہوئی یہاں پہ 10 سال 20 سال پہلے بھی, بہت چھوٹا سا ٹائم فریم, میں اسے بہت پہلے لے کے چلتا ہوں. ابھی میں آگے بات کر رہا تھا یہاں پہ کہ بہت پہلے سے ہماری یہ نارمس پرسیپشنز جو ہیں وہ خراب کی گئی, اور بڑے اچھے طریقے سے خراب کی گئی, اور ہم نے نہیں کی, بہت سے لوگوں نے کی. ہر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بھائی ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ جو ہے نا یہ سیلف میڈ ہے. اور یار سیلف میڈ کا پرسیپشن کہاں سے آیا؟ سیلف میڈ کون ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی سیلف میڈ ہوتا ہے. کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کے باپ, اس کے بھائی, اس کی بیوی نے, اس کے بچوں نے کتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں اس کے لیے, کتنی دفعہ وہ گرا ہوتا ہے معاشرے میں, اس کو اٹھانے کے لیے کتنے لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں اور یار سیلف میڈ آدمی, واہ واہ واہ. ارے پوچھا ہے کتنی اس کی قربانیاں, اس کی فیملی کی, اس کے یار دوستوں کی, سب کی, اور ہم بیٹھ کے سیلف میڈ. یہ پرسیپشن ہے ہمارا, یہ پرسیپشن یہ ہو گیا کہ جناب یہ سارا کچھ یہ ایک آدمی سیلف میڈ ہے. یہ اتنے اچھے طریقے سے میں انجیکٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس سب کچھ سے باہر آنا جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ایک مشکل عمل, مشکل طریقہ ہو گیا ہوا ہے. کیسے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے. جس طرح سے بھی بات ہوئی پولیٹیکل, وہ تو ایک پولیٹیکل اینگل ہے نا, میں تو سوشل اور ریلیجیس اور سارے اینگلس کر رہا ہوں. یہ جتنا پرسیپشن ہے اور ریئلٹی ہے, جتنے علماء آئے, جتنے باقی لوگ آئے, جتنے لیڈرز آئے, ان سب نے اس پرسیپشن اور ریئلٹی, ان دونوں کا گیپ جو بیچ کا ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی. اور بہت سے ایسے ایلیمنٹ ساتھ ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ بہتر کوشش کی اس گیپ کو بڑھانے کے لیے. جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ مہنگا ہے اور روٹی سستی ہے. ہمارے اس تھرڈ ورلڈ, لوئسٹ تھرڈ ورلڈ میں جو ہے وہ ہم نے روٹی جو ہے وہ مہنگی کر دی اور انٹرنیٹ سستا ہو گیا, جس کی وجہ سے ڈس انفارمیشن جو ہے, فلڈ آف ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیل گیا. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. آخر میں ایک شعر یاد آیا کہ وہ چھان مارے ہیں فلسفے سارے, دال روٹی سب پہ بھارے. تھینک یو.
اپنے سامان کی خود حفاظت کریں اور سیلف میڈ، اور جس طرح سے اشعار کے ساتھ بیان کیا آپ نے عرفان صاحب، مجھے امید ہے کہ چیزیں یاد رہیں گی. تو تحقیق ہر خبر کی جو ہے وہ کر لینی چاہیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس سے بچنا ہے ہم نے، اور اس سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز ہم اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں گے. میں تمام مہمانوں کا، جس میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ، اقرا حارث صاحبہ آپ کا شکریہ، عرفان اصغر صاحب آپ کا شکریہ، اور آج کی تقریب کے جو روح رواں سلمان عابد صاحب جنہوں نے آج کے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کا شکریہ. آپ لوگ آئے، آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. ریئلٹی ہے اور پرسیپشن ہے، دے آر بوتھ ویری ڈفرینٹ تھنگس. پرسیپشن از سم تھنگ دیٹ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریئلٹی میں نہیں ہوتا. پرسیپشن اور ریئلٹی میں ڈفرینس یہ ہے کہ ریئلٹی آپ لوگوں کو کچھ اور دکھاتی ہے، امیج کا دوسرا فگر دکھاتی ہے، اور پرسیپشن کچھ اور دکھاتی ہے. اور جو دیکھیں ہمیشہ اس پہ یقین نہ کریں. تو انسان کو پرسیپشن سے زیادہ ریئلٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. دماغ میں کوئی امیج بنانے سے پہلے انسان پہلے اس کے بارے میں سوچے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اور پھر اس کے اوپر ورک کرے، دین ریئلٹی کی طرف موو کرے، تو پھر آپ ایوری تھنگ ول بی کلیئر. پرسیپشن ریئلٹی کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پرسیپشن دیکھیں ہر انسان کی مختلف ہو سکتی ہے، ہر انسان اپنے لحاظ سے سوچتا ہے، بٹ حقیقت جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. لائک حقیقت تو صرف ایک ہے، لیکن پرسیپشن ہمارے پاس ملٹیپل ہوتی ہیں. اور حقیقت کے چھپنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ یہی ہے کہ حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے. اینڈ اٹ گوز لائک اس کے بارے میں ایک شعر بھی تھا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جتنا بھی فالس یہ نیوز وغیرہ ان سب سے بچ کے ہمیں خود تھوڑی ڈیپ ریسرچ کر کے حقیقت جاننی چاہیے. میڈیا انڈسٹری اگر ڈائیورسٹی پیدا نہیں کرے گی نا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو اے آر بھائی دیکھیں، نون لیگ کے سپورٹر ہیں تو جیو دیکھیں. یہ تماشا چل جائے گا لیکن لمبے عرصے نہیں چلے گا، کیونکہ لوگ پھر اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد کے اوپر چینلز اور اخبارات کو دیکھنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے اخبارات کی کریڈیبلٹی، چینلز کی کریڈیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس کی ڈائیورسٹی کے اوپر. اس میں ہر ایک کا نقطہ نظر آئے، چاہے میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں. تو اس لیے بہت سے مالکان یہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ایک فلاں پارٹی کا بیٹھا ہوتا ہے، ایک فلاں پارٹی کا بیٹھا ہوتا ہے، ایک فلاں پارٹی کا بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے نا. ہم بطور تجزیہ کار ہیں، ہماری بھی اپنی پسند و ناپسند ہوتی ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر ہمیں بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کون کس کو زیادہ سپیس دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب آپ نان پروفیشنلزم کی بیسس کے اوپر جا کر ایک ہنگامہ پیدا کریں گے تو پھر شاید مالکان آپ کو وہ سپیس نہیں دے سکیں گے. جی یہ تھا آج کا سیشن پرسیپشن اینڈ ریئلٹی. یہاں پہ آئے میڈیا ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ پرسیپشن اینڈ ریئلٹی یہ ازل سے ابد تک چلتی آ رہی ہیں اور آگے بھی چلیں گی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پرسیپشن کا کتنا اثر لینا ہے اور ریئلٹی کو کس حد تک کھوجنا ہے. لہٰذا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ تک جب بھی کوئی خبر پہنچے اس کے حقائق کو جاننے کے لیے آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تاکہ آپ کو اس کی حقیقت پتہ چل سکے.